السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹیشن زیرو۔ جب سے دنیا بنی ہے انسان نے اپنی محنت اور ہنر سے اس میں کئی عجوبات قائم کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ عجوبات کو بنانے میں تو اس کو سالوں لگے اور کئی عجوبات کو بنانے میں تو اس کو اشروں یا دہائیاں یعنی کئی 10 سال کا ٹائم لگا۔ لیکن دنیا میں ایک ایسا عجوبہ بھی موجود ہے جس کو بنانے میں سالوں یا اشرے نہیں بلکہ کئی صدیاں لگیں۔ جی ہاں، کئی صدیاں۔ یہ دنیا کی تاریخ کا عظیم الشان عجوبہ چین میں واقع ہے۔ یہ شاہکار اپنی تاریخ، فن تعمیر اور لمبائی کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے۔ دنیا اسے دی گریٹ وال آف چائنا یا عظیم دیوار چین کے نام سے جانتی ہے۔ ویسے تو دیوار چین کی شروعات کی کوئی اصل تاریخ نہیں ملتی، البتہ مورخین کا لکھنا ہے کہ یہ عظیم الشان دیوار، جو کہ دراصل بہت ساری دیواروں کا مجموعہ ہے، زمانہ قبل مسیح میں تعمیر ہونا شروع ہوئی۔ اس زمانے میں چین بہت ساری چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوا تھا۔ ان ریاستوں نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے ارد گرد دیواریں قائم کر رکھی تھیں۔ سن 221 سے لے کے 206 قبل مسیح تک چین پر قن شی ہوانگ نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ اپنے دور کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ بعض مورخین کے مطابق قن شی ہوانگ کو چین کی تاریخ کا پہلا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے ان تمام چھوٹی ریاستوں کو ملا کر ایک متحدہ چین کی بنیاد رکھی۔ اس بادشاہ کے نام سے بننے والی قن سلطنت نے اگلے کئی پشتوں تک چین پر راج کیا۔ قن شی ہوانگ نے تمام ریاستوں کے گرد دیواروں کو ملا کر ایک عظیم الشان دیوار بنانے کا حکم دیا۔ اس نے تقریباً اپنی 1/3 عوام کو جبراً اس دیوار کو بنانے کے کام پر لگا دیا۔ قن شی ہوانگ کے بعد میں آنے والے حکمرانوں نے بھی اس دیوار کو بنانے میں اپنا حصہ جاری رکھا۔ ایک ریسرچ کے دوران دیوار چین کے اندر سے ماہرین کو ریگستانی ریت میں دھسے ہوئے لکڑی کے چند ٹکڑے ملے ہیں۔ ان لکڑی کے ٹکڑوں پر چینی زبان میں کسی فوجی کمانڈر کے احکامات درج تھے جن کو بآسانی پڑھا جا سکتا تھا۔ ان پر لکھا ہوا تھا کہ جب ہنس حملے کے لیے آئیں تو واچ ٹاور پر جھنڈے لہرائے جائیں، اور اگر حملہ رات کے وقت ہو تو واچ ٹاور کے اوپر آگ لگا کر ایک دوسرے کو مطلع کیا جائے۔ ہنس تقریباً 2000 سال پہلے ان علاقوں پر راج کیا کرتے تھے اور ان کے جنگجو منگولوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دشمن فوج کی تعداد کو معلوم کر کے ایک خاص سگنل دے کر سب کو الرٹ کیا جاتا تھا۔ سن 1234 میں جن خاندان کو چنگیز خان نے شکست دے کر چین پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان کی فوجیں عظیم دیوار چین کو روند کر شمالی سرحد سے چین میں داخل ہوئیں۔ یہ پچھلے 1400 سالوں میں پہلا واقعہ تھا کہ جب کسی نے اس عظیم دیوار چین کو توڑا اور اس وسیع و عریض علاقے پر اپنا تسلط قائم کیا تھا۔ منگولوں نے تقریباً 100 سال سے زائد عرصہ چین پر حکمرانی کی۔ تقریباً 134 سال بعد 1368 عیسوی میں منگ خاندان نے چنگیز خان یعنی منگولوں کو شکست دے کر چین سے بھگا دیا اور چین میں منگ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ منگولوں نے دیوار چین کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ منگ خاندان نے چین کی شمالی سرحدوں کو مضبوط بنایا اور 1420 عیسوی میں دیوار چین کا کام دوبارہ شروع کرا دیا۔ اسی منگ سلطنت میں 14ویں صدی عیسوی سے لے کے 17ویں صدی عیسوی تک عظیم دیوار چین کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ اسی دور میں دیوار چین میں فوجیوں کے لیے قلعے اور جگہ واچ ٹاورز قائم کیے گئے۔ یہ واچ ٹاورز دشمن پر نظر رکھنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سگنل دینے کے کام آتے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق دیوار چین میں تقریباً 25,000 کے قریب واچ ٹاورز قائم کیے گئے اور ان کا آپس میں فاصلہ مختلف جگہوں پر مختلف ہے۔ کہیں پر ان کا فاصلہ 3 میل ہے اور کہیں پر ان کا فاصلہ آدھے میل سے بھی کم ہے۔
ان واچ ٹاورز کو فوجی قلعوں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دیوار چین اس زمانے میں ایک عام دیوار نہیں بلکہ ایک مضبوط ملٹری بیس کی حیثیت رکھتی تھی۔ چین کے تقریباً 9 سے زائد صوبوں سے گزرنے والی اس عظیم دیوار کو بننے میں تقریباً 2000 سال کا وقت لگا۔ اس عظیم دیوار کی تعمیر میں تقریباً 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے حصہ لیا۔ اس میں تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ عام لوگ اور 4 لاکھ سے زیادہ فوجی شامل تھے۔ ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کو بنانے میں تقریباً 5 سے 6 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں ضائع کی۔ اس دیوار کی تعمیر میں جن لوگوں کی وفات ہو گئی ان میں بعض کو اسی دیوار کے نیچے ہی دفن کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے دیوار چین کو دنیا کا لمبا ترین قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ سن 2012 میں ایک آرکیولوجیکل سروے رپورٹ میں عظیم دیوار چین کی کل لمبائی 13,171 میل یعنی 21,196 فٹ دریافت کی گئی، 21,196 کلومیٹرز۔ اس عظیم دیوار کی اونچائی نیچے سے اوپر تک تقریباً 20 سے 25 فٹ ہے اور چوڑائی تقریباً 20 سے 30 فٹ کے درمیان ہے۔ دیوار چین کو بنانے کے لیے مٹی، ریت، پتھر، چونے، اینٹیں اور بعض جگہوں پر چاول کے گودے کا استعمال بھی کیا گیا تھا۔ عظیم دیوار چین پر جاپان اور چائنا کے درمیان ایک جنگ بھی ہو چکی ہے۔ سن 1938 میں اس کو سائنو جاپانا سیکنڈ وار بھی کہا جاتا ہے۔ سن 1970 میں دیوار چین کو عام عوام کے لیے کھول دیا گیا اور آج بھی لاکھوں سیاح اس دیوار کو دیکھنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک امریکن مہم جو ولیم جیل نے 1908 میں اس کو عبور کیا۔ اس کے بعد 1985-86 میں 3 چینی مہمجوؤں نے بھی اس کو تقریباً 17 ماہ کے عرصے میں مل کر عبور کیا۔ اس کے علاوہ ایک برطانوی سیاح نے 1987 میں اس کو پیدل چل کر عبور کیا اور بھی سینکڑوں افراد اس کو اب تک عبور کر چکے ہیں۔ سن 1987 میں یونیسکو نے پہلی بار اس کو ایک عالمی ورثہ قرار دیا اور سن 2007 میں اس کو جدید 7 عجوبوں میں شمار۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ سے ملحقہ علاقوں میں اس کی لمبائی 600 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے آج کل دیوار چین کا مشہور پوائنٹ بیجنگ ہی ہے۔ دیوار چین ایک بہت مشہور سیاحتی مقام کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سالانہ 1 کروڑ سے زیادہ سیاح دیوار چین کو دیکھنے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دیوار چین کو خلا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے مگر یہ محض ایک مفروضہ ہے کیونکہ ناسا کے خلا بازوں کا کہنا ہے کہ اتنی بلندی سے عظیم دیوار چین کو عام انسانی آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے۔ ناظرین، اگر اہرام مصر طویل عمری اور موسمی خرابی کی وجہ سے عظیم دیوار چین کا 40% حصہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، چینی حکومت نے دیوار چین کی مرمت کا کام دوبارہ شروع کروایا ہے اور تقریباً سینکڑوں کلومیٹر تک اس کو اصل حالت میں دوبارہ ٹھیک کر دیا ہے۔ صحرائے گوبی سے شروع ہونے والی یہ عظیم دیوار پہاڑوں، جنگلوں سے ہوتی ہوئی سمندر میں جا کر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ مزید ایسی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔